بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، روزے میں بعض کام وہ ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ رمضان کے بعد ان روزوں پر کفارہ واجب نہیں بلکہ صرف ان کی قضا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے: نمبر 26، روزے کے دوران انیمہ لینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 27، حمل کے دوران ڈاکٹر حضرات حمل کی اندرونی جانچ کے لیے انگلی پر دوا یا پانی لگا کر عورت کی شرمگاہ سے اندرونی جانچ کرتے ہیں۔ اس صورت میں ڈاکٹر نے دوا یا پانی جانچ کے لیے استعمال کیا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، البتہ اگر دوا یا پانی کا استعمال نہ کیا ہو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ نمبر 28، الٹرا ساؤنڈ دو طرح کا ہوتا ہے۔ پیٹ کے اوپر دوا لگا کر پھر مشین سے جانچ کی جاتی ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دوسرا، انٹرنل الٹراساؤنڈ میں انگلی کی ساخت جیسے آلے پر دوا لگا کر شرمگاہ کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ 29، اگر زخم سر یا پیٹ میں بہت گہرا اندر تک پہنچا ہوا ہو تو اس میں لیکوڈ دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر خشک دوا ڈالی تو اس میں تفصیل ہے، اگر اندر تک پہنچنا یقینی ہے تو روزہ فاسد ہوگا وگرنہ نہیں ہوگا۔ نمبر 29، روزے کی حالت میں رنگین دھاگا منہ میں لے کر بٹا تھوک میں اس کا رنگ آ گیا تو اس تھوک کو اگر وہ نگل گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں۔ نمبر 30، روزے کی حالت میں عورت کے رحم میں ربڑ کا چھلا چڑھانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں۔ نمبر 31، اگر مارنے یا نقصان پہنچانے کی دھمکی دے کر کسی عورت سے خاوند نے زبردستی جماع کر لیا، قربت اختیار کر لی، یا عورت نے خاوند پر جبر کیا تو روزہ دونوں کا فاسد ہو جائے گا، البتہ جس پر جبر کیا گیا ہے اس پر صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں، اور جس نے جبر کیا ہے اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ نمبر 32، اگر کسی روزے دار کو جمائی آئی اور اس نے جمائی لی، پھر اس دوران اس کے حلق میں پانی کا قطرہ کسی جگہ سے ٹپک پڑا، یا بارش کا پانی منہ میں داخل ہو گیا، یا پھر برف منہ میں داخل ہو گئی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں۔ نمبر 32، اگر کوئی دوا شیشی میں ناک سے لگا کر سونگھی جاتی ہے تاکہ اس کے اثرات اور تیزی دماغ تک پہنچ جائے تو اس دوا کے سونگھنے سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 33، روزے میں شدید ضرورت کے تحت داڑھ نکلوانا جائز ہے، بلا ضرورت دانت نکلوانا مکروہ ہے۔ اگر خون یا دوا پیٹ میں چلی جائے اور تھوک پر غالب ہو یا اس کے برابر ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں۔ نمبر 34، روزے میں حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں۔ ہاں، اگر روزے دار نے حقہ کو نفع بخش سمجھ کر پیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ نمبر 35، اگر آدھے روزے کے بعد حیض آ گیا، عورت کو ماہواری آ گئی تو روزہ فاسد ہو جائے گا، پاک ہونے کے بعد اس کی قضا لازم ہوگی۔ یاد رکھیں، رمضان کے روزے میں جس وقت بھی عورت کو حیض آ جائے، چاہے دن کا تھوڑا سا حصہ بھی باقی ہو، پھر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں اس کی صرف قضا لازم ہوگی۔ نمبر 36، اگر روزے دار سحری کے بعد صبح صادق سے پہلے منہ میں پان رکھ کر سو گیا اور صبح صادق کے بعد بیدار ہوا تو اس صورت میں منہ میں پان ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا، صرف قضا لازم ہوگی۔ نمبر 37، سحری میں پان کھانے کی صورت میں صبح صادق سے پہلے کلی وغیرہ کر کے منہ کو اچھی طرح صاف کر لے، ورنہ روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ پان صحیح سالم باقی رہنے کی صورت میں اس کا عرق حلق میں جانے کا احتمال غالب ہے، اس غالب احتمال کی وجہ سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 38، اگر کوئی روزے دار نیند میں اٹھ کے پانی پی لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں۔ روزے کے دوران تمباکو استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں۔ نمبر 39، روزے کے دوران اپنا تھوک ہاتھ میں لگا کر پھر نگل جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں۔ نمبر 40، اگر کوئی روزے دار رمضان کے روزے میں کسی بزرگ کا تھوک تبرکن چاٹ لے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔
نمبر 41، روزے کے دوران تمباکو استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں۔ نمبر 42، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا حلق میں اثرات جانے کی شک کی وجہ سے مکروہ ہے۔ اگر حلق میں ٹوتھ پیسٹ چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے روزوں کے دوران ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کریں، بلکہ صبح صادق سے پہلے یا افطاری کے بعد کر لیں۔ نمبر 43، اگر روزے دار بھول کر کھا پی رہا تھا، اس دوران یاد آ گیا کہ وہ روزے دار ہے تو فوراً منہ کے اندر جو کچھ ہے باہر پھینک دے۔ اگر اسے منہ کے اندر نکل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف اس کی قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔